لیے فَإِن قُلْتَ لِمَا لَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ قَبْلَ خَلْوَةٍ صَحَّتْ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيَّةِ كان قبل الوطی قلت لا نسلم فإنه يمكن أن يكون قبل الخلوة الصحية ولا يكون قبل الوطی بأن وطي بلا خلوة صحية نحو إن وطي مع وجود المانع الشرعي كصوم رمضان ونحوه. یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں صاحب کتاب. اعتراض یہ ہے کہ دیکھیے ابھی یہ لاسٹ میں مسئلہ ایک بیان کیا کہ اگر مسمہ ہے اور اگر طلاق دے دی گئی وطی سے پہلے اور خلوت صحیحہ سے پہلے تو نصف مسمہ واجب ہوتا ہے، جتنا مقرر کیا گیا ہے اس کا آدھا واجب ہوتا ہے. تو اسی پر اعتراض یہ پیش کیا ہے کہ مصنف جو ہے وہ اپنے قول قبل خلوت صحت پر اکتفا کر لیتے اور یوں کہہ دیتے وَنِصْفُهُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ خَلْوَةٍ صَحَّتْ کہ نصف مسمہ واجب ہوگا خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق کے ذریعے، خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق کے ذریعے. اتنا کہہ دیتے، وطی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جب طلاق خلوت صحیحہ سے پہلے ہوگی تو وطی سے پہلے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے ظاہری طور پر کہ جب خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہوگی تو وطی سے پہلے بھی ہوگی، تو لہذا قبل وطی کہنے کی مصنف کو ضرورت نہیں تھی، بلکہ صرف قبل خلوت صحت کہہ لیتے، اس لیے کہ اگر کوئی وطی کرے گا تو خلوت میں ہی تو ہی کرے گا، تنہائی میں تو ہی کرے گا. ایسی خلوت جو صحیح ہو، مثال کے طور پر حجرے میں ہو، مکان میں ہو، تو قبل الوطی کہنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ قبل خلوت صحت کہہ لیتے، اتنا ہی کافی تھا. اعتراض سمجھ میں آیا؟ جی حضرت. جی حضرت. سمجھ میں نہ آیا کرے تو بتا دیا کرو، اسی لیے پوچھتے ہیں. فَإِن قُلْتَ تو اگر آپ اعتراض کریں لما لم یکتفی بقولہ قبل خلوت صحت کہ مصنف نے اپنے قول قبل خلوت صحت پر اکتفا کیوں نہیں کیا، اسی پر اکتفا کر لیتے. فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيَّةِ كَانَ قَبْلَ الْوَطِي اس لیے کہ جب طلاق خلوت صحیحہ سے پہلے ہوگی تو وطی سے بھی پہلے ہوگی. قُلْتُ لَا نُسَلِّمُ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيَّةِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيَّةِ وَلَا يَكُونُ قَبْلَ الْوَطِي بِأَنْ وَطِيَ بِلَا خَلْوَةٍ صَحِيَّةٍ نَحْوَ إِنْ وَطِيَ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ الشَّرْعِي كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَنَحْوِهِ. جواب سنیے، جواب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ طلاق خلوت صحیحہ سے پہلے ہو جائے اور وطی سے پہلے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ طلاق خلوت صحیحہ سے پہلے ہو جائے اور وطی سے پہلے نہ ہو. جو آپ نے کہا کہ خلوت صحیحہ سے پہلے ہوگی تو وطی سے بھی پہلے ہوگی، کہتے ہیں ہم اسے تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ طلاق جو ہے وہ خلوت صحیحہ سے پہلے ہو جائے اور وطی سے پہلے نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی شخص وطی کر لے بغیر خلوت صحیحہ کے، بغیر خلوت صحیحہ کے وطی کر لے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص وطی کر لے اور مانع شرعی پایا جائے، رمضان کا روزہ رکھے ہوئے ہے اور رمضان کا روزہ رکھے ہوئے ہے تو مانع شرعی ہے، وطی سے مانع ہے، روزہ وطی سے مانع ہے، روزے کی حالت میں وطی نہیں کر سکتے، اور مانع شرعی کے پائے جانے کی صورت میں خلوت صحیحہ نہیں ہوتی ہے بلکہ خلوت فاسدہ کہلاتی ہے. تو روزہ رکھے ہوئے ہے، کوئی شخص وطی کر لے تو ایسی صورت میں وطی تو پا لی گئی لیکن خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی. یا اسی طریقے سے معاذ اللہ کوئی شخص جو ہے وہ بیوی سے وطی کر لے، برسر راہ کر لے، کوئی نالائق ہو
تو دیکھیے یہاں پر وتی پالی جا رہی ہے لیکن خلوت صحیحہ نہیں پائی جا رہی ہے، اسی لیے مصنف نے قبل وتین کہا اور قبل خلوت صحیحۃ یا قبل خلوت صحت کہا تاکہ یہ دونوں صورتوں کو شامل ہو جائے، لہذا مصنف کا قبل وتین کہنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ جواب سمجھ میں آیا آپ کے؟ جی حضرت۔ قل تو میں کہوں گا لا نسلم، ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، فإنه يمكن أن يكون قبل الخلوت الصحیحہ، اس لیے کہ ممکن ہے کہ طلاق خلوت صحیحہ سے پہلے ہو، ولا يكون قبل وطی، اور وطی سے پہلے نہ ہو، بأن وطی بلا خلوت صحیحہ، بئی طور کہ وہ وطی کرے بغیر خلوت صحیحہ کے، نحو ان وطی مع وجود مانع شرعی، جیسے کہ اگر شوہر وطی کر لے شرعی معنی کے پائے جانے کے ساتھ، شرعی معنی کیا؟ کصوم رمضان و نحوی، جیسے کہ رمضان کا روزہ اور اس کے مثل، جیسے کہ حج کا احرام باندھے ہوئے ہو، جیسے کہ اگر وہ وطی کر لے معنی شرعی جیسے رمضان کا روزہ پائے جانے کے ساتھ، تو یہاں لیکن خلوت صحیحہ نہیں پائی جا رہی ہے۔